میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اتنی احادیث ہیں فضائل درود میں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں شاید میرے پاس الفاظ ختم اور وقت بھی ختم ہو جائے، مگر فضائل درود کا احاطہ وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بہت ساری حدیثوں کا ایک عطر، ایک مجموعہ، ایک گلدستہ آپ کی طرف پیش کروں، اس سے پہلے کافی بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ذرا دل ہی دل میں سوچئے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں اس دنیا کے لیے کیا کیا تمنائیں ہیں، مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں، قبر میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور محشر کے دن کی آپ کی کیا تمنائیں ہیں۔ یہ سوال میں نے ایسے ہی نہیں کیا، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بھی بنانے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک مسلمان کو دنیا میں کیا چاہیے، مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، اور محشر میں کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اب ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اب میں نے کہا نا کہ کچھ احادیث کا عطر پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اس دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ سنو، اگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آخری وقت نبی پاک کا ایسا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ آقا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، حوض کوثر پر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ سنو، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور اگر نبی پاک کی دنیا میں خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میرا پھر وہی سوال ہے کہ بتاؤ اور کیا ہے جو آپ کو دنیا میں چاہیے؟ اگر روزی میں برکت رہے، ذلت و رسوائی سے بچ جاؤں، عزتوں میں اضافہ رہے، قرضے اور بیماری سے بھی بچتا رہوں، اور پھر اس کے بعد کلمے والی، دیدار مصطفیٰ والی موت مل جائے، اور پھر جنت میں آقا کا ساتھ مل جائے، اور کچھ بچ گیا جو آپ کو چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ واٹ ایور آئی نیڈ، جو کچھ مجھے چاہیے وہ سب درود پاک میں موجود ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے، انفارچونیٹلی فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر پورا پورا دن، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہماری زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں آتا۔ یہ اتنی آسان نیکی ہے، یہ اتنا آسان کام ہے کہ کرتے جائیں اور برکتوں اور رحمتوں کو لوٹتے جائیں، مگر اس کی طرف شیطان توجہ ہی نہیں آنے دیتا، اس کا ذہن ہی نہیں بنتا۔ اچھا نیت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں پڑھتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارہ نیت کر لو، یہ درود پاک کو ایسا زندگی کا حصہ بنا لو، آپ اپنی آنکھوں سے دنیا میں اپنے لیے کام آسان ہوتے دیکھیں گے۔
اپنی مشکلیں ٹلتے دیکھیں گے، اپنی بیماریاں حل ہوتے دیکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. آپ کے برڈن دور ہو جائیں گے، آپ کی ڈیفیکلٹیز دور ہو جائیں گی، لیکن بندہ درود تو پڑھے نا. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے اپنے بیان میں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ یہ دنیا میں ہم سب کیسے آئے، ایک ایسا واقعہ جس نے اس کائنات کے یوں سمجھیے کہ سسٹم کو ہی ایک عجب موڑ دے دیا. میری مراد تخلیق آدم سے ہے. حضرت آدم کیسے پیدا کیے گئے، اس کے بعد یہ سلسلہ انسانی بنی نو انسان کیسے چلا، اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے. یہ سارے واقعات یہ قرآن پاک میں موجود ہیں. بس جب بھی میں قرآنی واقعہ بیان کرتا ہوں ایک دل سے کسک سی اٹھتی ہے، ایک درد سا ہوتا ہے کہ بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں مگر بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھتی نہیں ہے. جب ان کو واقعات سناتے ہیں تو حیرانگی سے سنتے ہیں، خوش بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ حیرانگی، یہ خوش ہونا، یہ تعریف، بلکہ مجھے جب کوئی یہ کہتا نا کہ آج آپ کے بیان میں پہلی بار یہ واقعہ سنا تو خوشی کم ہوتی ہے، دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو تو یہ واقعات پتہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس کو باقی ساری باتیں پتہ ہیں کہ دنیا میں کون سا ملک کب آزاد ہوا، کون سی ایجاد کب ہوئی، جناب کون سے ملک میں کون سا وزیر اعظم ہے، ہمارے ملک کی سیاست کا کیا حال ہے، کرکٹ ٹیم کون سا میچ کھیل رہی ہے، فٹ بال اور ہاکی کی ٹیمیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں. دنیا بھر کی گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے. اخبار پڑھتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں، چاٹ جاتے ہیں پورا اخبار، ہیں سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. جس کی معلومات، جو کام نہیں کرنا اس کی بھی معلومات لی ہوئی ہے. پوچھو بھائی سونے کا کیا دام ہے، وہ بھی پتا ہوگا. پیٹرول آج کل کیا چل رہا ہے بھائی، اتنے روپے اتنے ڈالر بیرل چل رہا ہے. بھائی تم نے کنواں لینا ہے کو تیل کا جو تم یہ سارے ریٹ معلوم کر کے بیٹھے ہوئے ہو. ہیں سونا 5 سال سے خریدا نہیں ہے لیکن روز سونے کا ریٹ چیک کر رہے ہیں، روز ڈالر کا ریٹ چیک، کیونکہ ٹائم ہے نا، اور ان سب کی معلومات لینی ہے. مگر رب کریم نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، پیغام کیا ہے. کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی. کس کے لیے؟ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام. یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے بار بار قرآن میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. بے شک قرآن ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، مگر اسپیشلی ڈائریکٹلی رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر جان لیا رب کا پیغام، سمجھ لیا میرے مولا نے مجھے کیا کہا ہے. اگر نہیں جانا، اگر نہیں پڑھا تو قیامت کے دن کیا یہ جواب چل جائے گا کہ مولا کاروبار میں بڑا بیزی تھا، بہت زندگی بیزی تھی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا. واٹس ایپ سارا صبح خالی کرتے ہیں. پہلے لوگ صبح اٹھ کر اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اب تو پہلے موبائل ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھوں کیا کیا پیغام آیا ہے. سارے پیغام دیکھیں گے، سارے میسج دیکھیں گے. اس میں بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کاروباری میسج ہیں، دوستوں کے میسج ہیں، فیملی کے پیغام ہیں، پہلے سنتے ہیں. تمہارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، تمہیں پڑھنے اور سننے کا ٹائم نہیں ہے. پلیز پہلا پیغام تو یہ لے لیں، قرآن سے دور نہ رہیں. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے سوال کرو میرے دل میں کتنا قرآن ہے، اور اگر قرآن نہیں تو دل ویران ہے نا. بہرحال آئیے قرآن کا واقعہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یاد رہے نہ آپ کی والدہ ہے نہ آپ کا باپ ہے. اللہ پاک نے انسان کو 4 طریقوں سے بنایا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایک تو نارمل جو ہم ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علماء نے بڑی پیاری تفسیر قرآن میں بحث کی کہ اگر یہی ایک طریقہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ عورتیں کہتی کہ جناب اگر ہم نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ چلتی. ماں تو ہم ہیں، پیٹ میں تو ہم بچے کو پالتے ہیں. مرد کہتے کہ ہم نہ ہوتے تو عورتیں بچے کیسے جنتی، یہ جوڑا بنا تو جناب یہ کائنات آگے چلی. تو اللہ کریم نے
حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، فعال لما یرید، میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر صرف مرد و عورت اگر کہتے جناب کہ ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتا، تو حضرت آدم پیدا کیے گئے۔ عورت یہ کہے کہ جناب بغیر عورت کے نہیں ہو سکتا، تو رب کریم نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ عورتوں کے لیے کوئی ایسی ضروری نہیں کہ عورتیں ہوں گی تو کائنات چلے گی، میرا رب چاہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ میرا رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ رب کی شان دیکھو۔ بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ اچھا، یہ جو مٹی والی بات ہے نا، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک جملہ سنا ہوگا نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ جس بندے کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے نا، جس مٹی سے وہ بنایا گیا ہے، اس کو اسی جگہ دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اٹ مینز کہ جہاں جہاں میری آپ کی تدفین ہونی ہے نا، اس مٹی سے ہی ہمارے سمجھے کہ وجود کو بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بندہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کا انتقال ہونا ہوتا ہے، جہاں اس کی تدفین ہونی تھی۔ بعض اوقات کئی سال بیرون ملک میں رہتا ہے، کسی کام سے آتا ہے، انتقال ہوتا ہے اور یہاں دفن ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ بیرون ملک جاتا ہے، وہیں انتقال ہوتا ہے، وہیں دفن ہوتا ہے، کیونکہ مٹی وہیں کی تھی۔ اچھا، اس میں ایک عشق بھری بات ذرا سوچو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی نا، علماء کہتے ہیں اسی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بھی تخلیق کی گئی۔ ان صحابہ کی شان تو سوچو کیسی ہے۔ اللہ اکبر کہ رب کریم نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے لیے جو مٹی سبحان اللہ اپنے حکم سے گویا عطا فرمائی، یہ وہی مٹی ہے کہ جس مٹی سے میرے آقا کی تخلیق ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم صحابہ کرام پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو بہرحال ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم تو نہیں کہ مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ ہمیں مدینے کی مٹی میں ہی ملا دینا، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اللہ کرے کہ وہی ہمیں تدفین نصیب ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ مٹی لائی جائے زمین سے۔ تو تفسیر قرآن میں لکھا کہ جب ایک مٹھی مٹی لانے کا کہا گیا نا، تو اس زمین کی جو اوپری پرت ہے، اوپری لیئر جو تھی، وہ ساری آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ ہر مٹی کا حصہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں میرا بھی کوئی پارٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب وہ مٹی آئی نا، تو اس میں سفید مٹی بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ بھی تھی، زرد رنگ کی بھی تھی، نرم بھی تھی، سخت بھی تھی، میٹھی بھی تھی، تلخ بھی تھی، نمکین بھی تھی، پھیکی بھی تھی۔ یہ ساری مٹیوں کا یوں سمجھیے کہ ایک امتزاج تھا جو حضرت اسرائیل کی مٹھی میں تھا۔ آج کسی کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، سارے آدم کی اولاد ہیں، انگریز گورے ہوتے ہیں، افریقن کالے ہوتے ہیں، کسی کے بال گھنگریالے، کسی کے بال گولڈن، کسی کے بال سیدھے، ہم پاک و ہند والے سانولے رنگ والے، ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد، یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو مٹی ملائی گئی تھی اس میں مختلف دنیا کے خطوں کی مٹی شامل تھی۔ اللہ نے حضرت آدم کی نسل سے تمام مٹیوں کی جو اس کی چاشنی تھی، جو اس کی تاثیر تھی، اس کے مطابق اولاد آدم جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد اس کو گوندی گئی تو یہ کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر ایک کھن کھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اس مٹی سے اور اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے ہی تھے، بندہ تو کوئی نہیں تھا اس سے پہلے۔ سارے فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے، یہ کیا بنایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم کے پتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی تو سب سے پہلے آپ کے نتنوں پر پہنچی، ناک پر، تو آپ کو چھینک آئی،
پھر آپ کی زبان پر روح پہنچی تو آپ نے پہلا جملہ جو اس کائنات میں کہا وہ کہا الحمدللہ. چھینکنا پہلا عمل ہو گیا اور پہلا جملہ کیا ہو گیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہیں تو جواب کیا دینا ہوتا ہے؟ یرحمک اللہ. مگر اس وقت تو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا نا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ پڑھا تو رب کریم نے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں اب روح آ گئی. آپ گویا زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھا، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں والے لوگ ہو گئے. کوئی نرم ملتا ہے، کوئی سخت ملتا ہے، کوئی شیریں ملتا ہے، کوئی تلخ ملتا ہے. عجب مزاج ہیں لوگوں کے. ارے جناب، یہ ساری مٹیاں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بننے میں لگی تھیں یہ اس کی تاثیر ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے. آپ کا لقب خلیفۃ اللہ. آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی. جب آپ دنیا سے گئے تو 1,00,000 لوگ اس دنیا میں ہو چکے تھے. یہ اللہ پاک کا نظام تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ہر حمل میں، ہر پریگننسی میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اصول یہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی جو ساتھ پیدا ہوں گے وہ بھائی بہن ہوں گے. اگلی باری میں جو پیدا ہوں گے وہ ان کے بھائی بہن نہیں ہوں گے تو کراس میچ ہو سکتا ہے اور ان کی شادی ہو سکتی ہے. جو ایک ساتھ پیدا ہوں گے وہ آپس میں شادی نہیں کریں گے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا. آپ تنہائی کا شکار ہوئے، کچھ ملول ہوئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ یہ سمجھے غمزدہ تھے اور آپ کو نیند آئی تو نیند ہی کے عالم میں آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا. جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو خوبصورت دوشیزہ اپنے قریب دیکھی، حیران ہوئے کہ یہ کون ہے. تو جواب دیا گیا. حضرت حوا کہتی ہیں کہ میں آپ کی زوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے کچھ سکون حاصل ہو، ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں. اور کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ حوا کو میرے نکاح میں دے دے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم اس کا مہر ادا کرو. عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد ہوا آخری نبی پر 10 بار درود پاک پڑھ لو اے آدم، یہی تمہارا مہر ہوگا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ عشق والی بات کہ جو تخلیق انسانی ہے نا، یہ جو پہلا نکاح ہوا ہے، یہ جو پہلی شادی ہوئی ہے، یہ بھی نبی پاک کا ہی صدقہ ہے. یہ نبی پاک پر درود پڑھنے کا صدقہ ہے کہ جب یہ جوڑا بنا تو نسل انسانی آگے بڑھتی ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، یہ قرآن میں سارے واقعات موجود ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا. تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اپنی خلافت اور نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے اللہ تعالیٰ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ فرشتے کئی 100,000 لاکھوں سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کہ یا اللہ ہم تیرے حقدار ہیں. مگر رب نے فرمایا جس کا مضمون اس طرح ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش تو ہو گئے مگر دل میں ابھی کچھ کیفیت باقی تھی. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے اور پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے تو ذرا ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے. فرشتوں نے عاجز ہو کر کہا کہ اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اپنی طرف سے ہم کیسے بتائیں؟ پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے تمام اشیاء کے نام، اس کی حکمتیں، کائنات کی تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے. اللہ اکبر. اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو علمیت تھی، آپ کا مقام تھا، وہ فرشتوں کے سامنے بھی رب نے ظاہر فرمایا. اور اب رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. اور اب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ سجدے کی کہانی بھی بڑی عجب ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. مگر یہاں ایک بڑی کمال کی بات کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جنت کے دروازے پر رکھا گیا نا، فرشتے تو تعجب سے دیکھتے تھے. شیطان بھی ان میں آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ نئی کوئی مخلوق بنائی جا رہی ہے.
اس بدبخت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پتلے پر تھوک دیا. جب تھوکا نا تو وہ تھوک جو ہماری ناف کی جگہ ہے نا اس جگہ پر پڑا. اب ذرا بڑی دلچسپ بات شاید پہلی بار سنیں گے آپ. یہ جو میری اور آپ کی ناف ہوتی ہے نا، بیلی بٹن جسے کہتے ہیں، جسم میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، یہ پہلے پتلے میں نہیں تھا، حضرت آدم کے پتلے میں نہیں تھا، اسٹریٹ تھا نا. تو اس مقام پر جو شیطان نے تھوکا تو جبریل امین نے مٹی کا وہ حصہ نکال لیا، تو یہ تو بن گئی ناف. مگر اس مٹی کا کیا بنا؟ مفسرین قرآن نے تفسیر روح البیان میں لکھا اب وہ جو چھوٹا پیس آف مٹی تھا اس سے کیا بنا؟ کہتے ہیں اس سے کتے کی تخلیق کی گئی. اور اب کتے میں 3 خصلتیں آپ کو ملتی ہیں. وہ رات بھر جاگتا ہے، انسان کے بڑا قریب ہو جاتا ہے، اگر اس سے دوستی کی جائے، اس کو سدھایا جائے تو بڑا کلوز ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا گھروں کی چوکیداری کرتا ہے، مگر کاٹتا بھی ہے. ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں ان تینوں کی بھی وجہ ہے. رات بھر اس لیے جاگتا ہے کہ جبریل امین کے اس مٹی پہ ہاتھ لگے ہیں. بندے کے قریب اس لیے ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم کی مٹی سے بنا ہے. اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں شامل ہے. ابھی دیکھیے ساری باتیں موجود ہیں کتابوں میں، تفسیر قرآن میں موجود ہے. I'm not discussing، میں کوئی اور سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو. میرے سامنے اس وقت تفاسیر قرآن کا مواد موجود ہے، اور میں تقریباً بیان اس وقت جو کر رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت کتاب علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی عجائب القرآن، جس میں قرآنی واقعات لکھے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں. اینی اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علوم کتنے عطا فرمائے کہ فرشتے قائل بھی ہو گئے، مائل بھی ہو گئے، سجدہ بھی کیا ہے. اللہ اکبر. اب علوم آدم کی ذرا فہرست سنیے گا. علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ شورائے آفاق تفسیر قرآن روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام زبانوں میں سکھا دیے. اللہ اکبر. اب ذرا عشق والی بات کر لوں. جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا تو سب سے افضل ہے نا، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں. ارے جب حضرت آدم کو اتنا علم عطا فرمایا تو پھر نبی پاک کے علوم کی کیا بات ہوگی؟ پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائیں فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی. آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ اکبر. اب یہ ہسٹوریکل سجدہ تھا، تاریخی سجدہ تھا. یہ سجدہ کیسے ہوا ذرا سنیں اس کی بھی تفصیل. اللہ اکبر. جب یہ سجدے کا حکم دیا گیا نا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، پھر تمام مقرب فرشتے سجدے میں چلے گئے. یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یہ جمعے کا دن تھا. زوال کے وقت سے لے کر عصر تک یہ سجدہ کیا گیا، کنٹینیو سجدے میں رہے فرشتے. مگر ایک ایسا بدبخت بھی تھا جس نے سجدے سے انکار کیا، اور وہ تھا ابلیس. اس نے تکبر کیا اور اس نے آرگیومنٹ کیا اللہ کی بارگاہ میں. فرشتوں نے لبیک کہا اور سجدے میں چلے گئے. مگر ابلیس کیا کہتا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. یعنی یہ وہ جملہ ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے اس کائنات کا رنگ ہی بدل دیا. اللہ کا ایک مخالف کھڑا ہو گیا، دشمن خدا آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا سامنے آیا. اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اچھا یہ کون تھا ابلیس؟ یہ پہلے سے نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا. یہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، مگر جنت کا خزانچی تھا. اپنی علمیت، عبادت اور ریاضت کے سبب معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بن چکا تھا. اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا فرشتوں کے 7 صفوں میں کھڑے ہو کر حاضری دیتا تھا. اللہ اکبر. ہزاروں سال کی اس کی عبادت تھی. مگر جہاں اس نے تکبر کیا، جہاں اس نے نافرمانی کی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے چہرے کا نور سلب کر لیا گیا، اس کی حسین صورت ختم کر دی گئی، اس کی عبادتیں اکارت کر دی گئی. اب اللہ کی طرف سے
جو شیطان کو جواب دیا گیا سنو وہ بھی قرآن میں موجود ہے. آپ اگر یہ پورے واقعات پڑھنا چاہتے ہیں 23واں پارہ سورہ صاد اور بھی کئی مقامات پر ہے مگر وہاں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. ارشاد باری ہوتا ہے قرآن میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. تو جنت سے نکل جا کہ تو لعنت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. قیامت تک کے لیے لعنت کیا گیا، قرار دے دیا گیا. تکبر کیا نا اس نے، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، عزت نہ کی. ہمیں اللہ پاک ہمیشہ باادب رکھے، بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ان سب کی عزتیں اور ان سے محبت کرنے والا بنائے. ایسے لوگوں کے قریب نہ بیٹھو کہ جو بزرگوں کی بھی نقائص بیان کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ عزت کم کرنے والی باتیں کرتے ہیں. اللہ گستاخان رسول کو غارت فرمائے اور ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اللہ پیدا فرمائے کہ ہم لمحہ بھر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، کسی اہل بیت کی کوئی گستاخی کی جائے، ان کی شان میں کمی کی بات کی جائے. یہ شیطان کا کام ہے کہ نہیں مانا وہ رب کی بات اور نہ کیا حضرت آدم کو سجدہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث، اور شاید یہاں 80-90% لوگوں کو یہ حدیث یاد ہوگی، بچپن سے یہ حدیث سن رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے کبھی چیک کیا؟ بالکل چھوٹا سا. یہ ایگزامپل کے طور پر بیان ہوا ہے کہ ایک دانہ بھی دل میں تکبر ہوا تو جنت سے دور. جس کا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہو، یہ تو رائی کے دانے کی بات ہو رہی ہے. جو صبح و شام جناب پراؤڈ میں، تکبر میں، گھمنڈ میں گھوم رہا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ کیوں نہیں سوچتا؟ شیطان سے زیادہ عبادتیں نہیں کی ہم نے. وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ خزانچی تھا جنت کا. جب اس کی ساری عبادتیں غارت کر دی گئیں تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دل میں تکبر آیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا؟ بہرحال اللہ کریم سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ ہم سب کے دلوں سے تکبر کو دور کر دے، ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے. نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے. کیسی عاجزی تھی؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. میرے اعمال کی اصلاح